بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام جمعہ: دنیا سیرگاہ نہیں امتحان گاہ ہے۔ یہ پیغام پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے بیان سے ماخوذ ہے اور اس کی تلخیص ہے۔ دنیا سیرگاہ نہیں امتحان گاہ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور کچھ مہلت دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ یہ سیرگاہ نہیں، تماشا گاہ نہیں، آرام گاہ نہیں، قیام گاہ نہیں، یہ امتحان گاہ ہے۔ افسوس کہ ہم میں سے بعض لوگوں نے اسے چراگاہ بنا لیا۔ ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا الدنیا دار المحن، دنیا امتحان گاہ ہے۔ ہر بندہ آزمایا جا رہا ہے۔ حالات مختلف ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ دے کر آزماتے ہیں، کسی سے لے کر آزماتے ہیں۔ کوئی آدمی اپنے بیٹے کا کفن خریدنے جا رہا ہے اور دوسرا آدمی اپنے بیٹے کی شادی پر جا رہا ہے۔ ایک نوجوان اپنی بیوی کو دلہن بنا کر لا رہا ہے اور دوسرا نوجوان بیوی کا جنازہ کندھے پر اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ کسی کو کاروبار میں بہت نفع ہوا، کسی کو بہت نقصان ہوا۔ کوئی صحت کے عالم میں ہے، کوئی بیماری کے عالم میں ہے۔ ہر انسان آزمایا جا رہا ہے۔ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے۔ حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہم انسانوں کے اندر عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ جب دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، جب لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ صبر کرنے والا بھی جنت میں جائیں گا اور شکر کرنے والا بھی جنت میں جائیں گا۔ اس لیے مومن کے تو ہر حال میں مزے ہے۔ یہ ایک بنیادی سبق ہے جو ہمیں اچھی طرح یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ حالات آنے کی وجہ: انسان پر حالات آنے کی کئی وجوہات ہوتی ہے۔ کبھی تو اللہ رب العزت آزمائش کے طور پر حالات بھیجتے ہیں، نیکوں کو بھی بروں کو بھی۔ نیکوں پر غم کے حالات بھیج دیے، بروں پر خوشی کے حالات بھیج دیے۔ یہ ان کے لیے آزمائش، وہ ان کے لیے آزمائش۔ اور کئی مرتبہ انسان کے گناہوں کے سبب سے اس کے اوپر بطور سزا کے برے حالات بھیجے جاتے ہیں۔ نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نامہ اعمال دیکھ۔ تو کبھی اس قسم کے حالات گناہوں کے سبب آتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حالات آزمائش کے طور پر آئے ہیں یا سزا کے طور پر۔ حالات بطور آزمائش ہونے کی علامتیں: دراصل دو باتیں ہیں کہ اگر وہ حالات آزمائش بن کر آئے ہیں تو ان سے انسان کے رجوع اللہ اور انابت اللہ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر پہلے نماز میں کمی کر دیتا تھا تو اب تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہے، اب تہجد بھی شروع کر دی، اب تلاوت بھی شروع کر دی، اب وظیفے بھی شروع کر دیے، اب مصلی پر بیٹھنے کا وقت بھی بڑھ گیا، اب رجوع اللہ کی کیفیت اور زیادہ ہو گئی، اب خوب معافی بھی مانگ رہا ہے۔ لہٰذا جب دل کی یہ کیفیت ہو کہ مصیبت اور پریشانی آنے پر اللہ کی طرف رجوع زیادہ ہو جائے تو یہ اس بات کی پہلی دلیل ہے کہ یہ حالات آزمائش کے طور پر ہے۔ اور دوسری دلیل یہ کہ انسان حالات سے پریشان تو ہوتا ہے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ سے امید بھی بندھی رہتی ہے۔ وہ کہاوت ہے کہ سرنگ کے اخیر پر اس کو روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں پریشان تو ہوں مگر اللہ تعالیٰ مجھے ان حالات میں سے نکال دیں گے۔ تو جب دل میں امید بندھی ہوئی ہو اور رجوع اللہ میں اضافہ ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ مصیبت میرے لیے امتحان بن کر آئی ہے۔ بعض لوگ اپنی محنت اور مجاہدے سے اللہ تعالیٰ کے قرب کے اعلیٰ ترین درجات حاصل نہیں کر پاتے تو اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی پریشانیاں بھیج دیتے ہیں۔ جب وہ ان پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سبب بنا کر اس کو اعلیٰ درجات عطا فرماتے ہیں۔ تو مومن جب یہ دیکھے کہ باوجود حالات کے دل مطمئن ہو اور امید لگی ہوئی ہو
تو وہ سمجھ لے کہ یہ پروردگار کی طرف سے میرے لیے ہدیہ اور تحفہ ہے۔ اس وجہ سے پھر اللہ والے برے حالات سے پریشان نہیں ہوتے، بلکہ ان کے دل کا یہ حال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ حالات بطور سزا ہونے کی علامت ہے۔ ہاں، اگر انسان ایسے حالات دیکھے کہ کاروبار میں پریشانی آئی، صحت میں پریشانی آئی، گھر میں پریشانی آئی اور اس پریشانی کی وجہ سے اعمال کی توفیق چھن گئی، پہلے نماز مسجد میں پڑھتے تھے اب گھر میں پڑھتے ہیں، پہلے نفلیں بھی پڑھتے تھے اب فقط فرض اور سنت موقدہ ہی پڑھتے ہیں، وظائف بھی چھوٹنے شروع ہو گئے اور تہجد کی نماز بھی ختم ہو گئی، دل مغموم اور پریشان رہتا ہے اور اعمال میں کمی ہو گئی، تو یہ اس بات کی پہلی نشانی ہے کہ یہ برے حالات سزا کے طور پر میرے اوپر بھیجے گئے ہیں۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ ایسے بندے کے دل میں مایوسی آنی شروع ہو جاتی ہے، آج کل کے دور میں جسے ڈپریشن کہتے ہیں۔ اسے ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہو جائے گا، پتہ نہیں وہ ہو جائے گا۔ تو یہ دو علامتیں ہیں، جب اعمال میں کمی ہو جائے اور جب انسان کو اپنے دل میں مایوسی محسوس ہو، تو یہ پہچان ہے کہ یہ میرے کسی گناہ اور کسی برے کام کے سبب سزا کے طور پر یہ حالات میرے اوپر بھیجے گئے ہیں۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ ہر قسم کے حالات میں استغفار کی کثرت بندے کو فائدہ پہنچائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے، روئے دھوئے اپنے اللہ کو منائیں، تو حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں، لیکن حالات میں بھی مومن بے چین نہیں ہوتا۔ حالات میں مومن کا رویہ، دری دنیا کسے بیگم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ اس دنیا میں کوئی بھی بغیر غم کے نہیں، اور اگر کوئی ہے تو وہ بنی آدم نہیں۔ تو غم ہر ایک پر آتا ہے، اس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، لیکن اللہ والے پریشانیوں کو دل ہی میں چھپا لیتے ہیں، اپنے محبوب کے شکوے نہیں کرتے، جیسے ہم لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہی تو پروردگار کا شکوہ ہے، تو مومن لوگوں کے سامنے نہیں کہتا، 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا مانگ کر اپنے اللہ سے کہتا ہے۔ یہ جو 2 رکعت صلاۃ الحاجت ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کا ایک ذریعہ اور طریقہ ہے۔ تو مومن صلاۃ الحاجت پڑھتا ہے، اور یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا عمل تھا اور مشائخ کا بھی، کہ جب بھی مشکل حالات آتے فوراً مصلی پر آ جاتے تھے اور اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے لینے کا ایک طریقہ ہے جو ہمیں سکھا دیا گیا، ورنہ تو کافر تمام سامان عیش کے باوجود پریشان ہی رہتے ہیں اور کہتے ہیں لائف از ویری ڈیفیکلٹ، زندگی بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سکون نہیں ہے۔ اور مومن سبحان اللہ مشکل حالات میں بھی ہوتا ہے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنے مالک سے خوش اور راضی ہوتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی جسے صبح شام پڑھنا چاہیے، رضیت باللہ ربا، میں اللہ سے راضی کہ وہ میرا پروردگار ہے۔ ایک بزرگ بڑی عجیب بات فرماتے تھے کہ اے اللہ، میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اللہ والے یوں اپنے رب سے راضی ہوتے ہیں، ہر حال میں راضی رہتے ہیں، اس لیے تو غم ان کے پاس نہیں آتے بلکہ دور ہی رہتے ہیں، ان کی زندگی اطمینان اور سکون سے گزرتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر حال میں استقامت کے ساتھ شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ تو ہجر ہے اچھا، نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سراپا تسلیم و رضا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دعا یہ کریں کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم آزمائش کے قابل نہیں، دعائیں کرے، مشکل حالات مانگے نہیں، معافیہ مانگے، اللہ میں کمزور ہوں، ناپ تول کے قابل نہیں، میرے مالک میرے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائیے، رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ لیکن اگر اس کے باوجود حالات برے آ جائے تو سراپا تسلیم و رضا بن جائیے۔
یعنی اللہ کی رضا میں راضی رہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔